بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ یہ سورہ سبا کی 34 آیت ہے۔ اس سے پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی، جو منکرین قیامت تھے وہ قیامت کے آنے کو جھٹلاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جو قیامت کے آنے کو پر یقین نہیں رکھتے تو پھر ان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے، وہ بد اعمال ہی کرتے جائیں گے، کیونکہ جب ان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کے روبرو ایک دن حاضری ہے اور پھر وہاں جا کر ایک ایک ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، تو پھر جب یہ یقین نہیں ہے تو پھر ان کے اعمال کیسے درست ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو اسلام میں بڑا پختہ کیا گیا ہے کہ عقید آخرت بڑا انقلابی عقیدہ ہے۔ جب کبھی انسان کو جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا دل میں، جس حیثیت سے جس درجے یقین پیدا ہوگا اس درجے وہ اچھا ہوتا جائے گا، اس درجے اس کے اعمال بہترین ہوتے جائیں گے، اعمال صالحہ اس سے صادر ہوتے جائیں گے، ورنہ وہ من مانی زندگی گزارے گا۔ جب اس کو یہ یقینی نہیں ہوگا تو وہ جو چاہے کرے گا دنیا میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت تو آنے والی ہے، تم لوگ چاہے یقین کرو یا نہ کرو، وہ اس لیے آنے والی ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دنیا میں نیک اور بد دونوں قسم کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور جو نیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، اور جو بد ہے وہ من مانی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی اور غدار ہے۔ تو پھر دونوں نیک اور بد برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف پر حرف آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا عادل ہے، اس کو تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا ہے۔ یہاں پر عمل کرنے کی مہلت دے دی گئی ہے، جو چاہے وہ عمل کرو، اس لیے آزادی ہے، یہاں پر اختیار دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی پوچھ ہوگی، ایک دن محشر قائم ہوگا، وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت دیتے ہیں ایک کے بعد دیگرے، اس کے بعد سارے کے سارے زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے اور محشر میں جمع ہوں گے، اور اس وقت یوم الحساب، یوم الجزاء، یوم التغابن، یوم الطلاق، بہت سے نام دیے گئے ہیں قیامت کے۔ یوم التغابن بھی ایک نام ہے اس کا، ہار اور جیت کا دن۔ ہار اور جیت کا دن کیسے؟ آپ کچھ کھیل کھیل رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آتا ہے، ایسا ہی دنیا کا بھی نتیجہ آنے والا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دن نتیجہ نکلے گا، جیسا رزلٹ نکلتا ہے۔ آپ ایگزام دیتے ہیں، ایگزام دینے کے بعد انتظار میں رہتے ہیں کہ رزلٹ آئے گا، اچھا آئے گا یا برا آئے گا۔ جیسا آپ کیے ہیں ویسا رزلٹ آئے گا، ویسا ہی دنیا کا بھی معاملہ ہوگا۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کھیتی ہے تمہاری آخرت کی، یعنی تم دنیا میں جو کچھ بھی بو گے وہی پاؤ گے وہاں پر۔ کانٹے بونے کے بعد پھول پانے کی توقع کرنا فضول ہے۔ تو دنیا میں جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو اس کے حساب سے اس کی جزا و سزا ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ سورہ نجم پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہہ دیا، نہیں ہوگا اس کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے دنیا میں، جس سمت میں اس نے کام کیا ہے بس اسی کے مطابق اس کو ملے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اور پھر تم ان قریب دیکھو گے، دیکھا جائے گا کہ تم نے کیا دنیا میں کام کیے تھے، وہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کام کر کے آیا تھا دنیا میں، اور پھر اسی کے مطابق تم کو جزا و سزا ملے گی۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، سورہ قلم پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سوالیہ انداز میں، کیا ہم مسلمانوں کو
اور فرمانبردار بندوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے تم کر رہے ہو؟ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک ذرے کا حساب لیں گے، اور جو جس طریقے سے دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں بس اسی کے مطابق ان کو جو ہے جزا اور سزا ملے گی۔ جو اچھے کام کیے ہیں تو ان کو اچھی جزا ملے گی، نعمتیں جو ہے ملے گی جنت کی شکل میں، اور جو برے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، دوزخ کی شکل میں، دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، کہا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے، تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر، یعنی تم کرو گے تو پھر اس کو جو ہے اس کی جزا تمہیں یقیناً ملے گی۔ تم کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا رب بھول جائے گا، بلکہ اس کو تمہارا رب لکھ کر رکھ رہا ہے، اور تمہارے لیے وہ ذخیرہ ہے تمہارے اعمال نامے میں، تم جو کچھ بھی کرو گے۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اس وجہ سے آنے والی ہے کہ تمہارے جو دنیا کے عمل ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے اچھے کام کرتے رہتا ہے لیکن اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، لوگ اس کو جو ہے مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور کوئی مجرم ہے بڑے سے بڑا اور بڑے خوش و خرم زندگی گزارتا ہے دنیا میں، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھلاتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس قسم کے کام کرتا ہے، لوگوں کی سفارشی کروا کر نکل جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے مجرم، لیکن دنیا میں تو یہ چل جا رہا ہے۔ اور پھر یقیناً اس وجہ سے آنا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے مجرمین جو چھوٹ کر پھر رہے ہیں، جو جرم پر جرم کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر تو پکڑ ہونی ہی ہے ان کی، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان کو جو ہے ان کے اعمال کی جزا و سزا ملنی ضروری ہے۔ اور جو نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے جزائے خیر ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور رزق کریم، یعنی باعزت روزی۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ذلیل کر کے نہیں دیں گے جنتیوں کو، جو ان کے نیک بندے یہاں سے محنت کر کے ان کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے بڑی عزت و اکرام کے ساتھ دیا جائے گا، اور جو ہے وہ باعزت روزی ہوگی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری تعلیمات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ان کے لیے بدترین قسم کے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعلیمات پیش کی تھی، جو احکامات انسانوں کے لیے نازل فرمائے تھے، وہ احکامات کو نہیں مانا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم عاجز کر دیں گے ان کو، یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ہم کو عاجز نہیں کر سکتا، ہم تو مہلت پر مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عاجز ہیں، ہم ان کی پکڑ نہیں پکڑ سکتے، چاہیں تو ایک سیکنڈ میں ان کی پکڑ سکتے ہیں لیکن ان کو چھوڑے رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک دن عذاب میں ہم جکڑ دیں گے۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور ویسا جو ہے بدترین قسم کا ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس دن جب اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور وہ ایک زبردست خوبیوں والے خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام اور دیگر مومنین، وہ یہ بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو کلام جو پیش کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ کلام اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اور وہ کلام ہدایت سے سرشار ہے، سارے ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سراسر ہدایت ہے، اور اس اللہ کے راستے کی طرف وہ ہدایت کرتا ہے جو توحید کا راستہ ہے، اور جو سارے پیغمبر زندگی بھر جو ہے اس اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو بلاتے رہے، یہ وہی راستہ ہے، اس راستے کی طرف وہ رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ زبردست ہے اور خوبیوں والا ہے اور خدا کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہی کلام ہے اس کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ،
اور وہ لوگ جو کافر ہیں دوبارہ حساب کتاب کے لیے، کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں؟ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازراہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ تمہارے مر کر گل کر سڑ جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد تم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، تم نئے سرے سے پیدا ہوگے؟ یعنی پھر سے وہی بات، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسا ہوں گے؟ یہ جو ہے ایسا قیاس کرتے تھے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے، جیسا کہ انسان کے علم و قدرت میں بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت جو ہے وہ بے انتہا وسیع ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ سوال کرتا آیا ہے انسان شروع سے اپنے پیغمبروں سے کہ یہ دوبارہ مر جانے کے بعد اور پھر مٹی میں مل جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، ہڈیاں ریزہ ہو جانے کے بعد ہماری دوبارہ پیدائش ایسے کیسے ممکن ہے؟ مذاق اڑاتا تھا وہ، اور یہ کہتا تھا کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہا یعنی مزقتم جو کہتے ہیں، ممزق جسے کہا جاتا ہے کہ وہ پھول کر سڑ کر پھٹ جاتا ہے جو چیز، تو ویسا ہو جاتا ہے انسان، یعنی ویسا ہو جانے کے بعد زمین میں مل جاتا ہے، اس کے ذرات منتشر ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نئی پیدائش کیسی ہوگی؟ یہ جو ہے یہ سوال کرتا تھا اور شک و شبہ رکھتا تھا اپنے دل میں اور مذاق اڑاتا تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ یاسین میں بھی جو ہے فرما دی ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ وہ جو ہے ہمارے لیے مثالیں چسپا کرتا ہے وہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ پہلی پیدائش اس کی کیسی ہوئی تھی، کس حالت میں ہوئی تھی، ہم نے اس کو کیسے حقیر پانی کے قطرے سے بنا دیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس کو ہم نے جو ہے کیسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اب کہنے لگا ہے کہ میں مر جانے کے بعد میری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ہو جانے کے بعد، بوسیدہ ہو جانے کے بعد میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہہ دیجئے ان سے کہ پہلی بار جس نے تم کو پیدا کیا تھا وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، کیونکہ پہلی بار پیدا کرنے پر جو یعنی ہستی جو قادر تھی وہ قادر مطلق وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، اور جو ہے وہ ہر طرح کی پیدائش پر جو ہے قادر ہے اور جانتا ہے کہ کس کو کیسا پیدا کرنا ہے، کس کی کیسی تخلیق کرنا ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات گھڑ رکھی ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ حیات آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ماخوذ رہیں گے اور وہی انتہائی گمراہی میں ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہ لوگ یہ کہتے تھے منکرین آخرت، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ شخص یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ نئی پیدائش ہوگی اور اس کے لیے تیار رہنا ہوگا، آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے، یہ بہتان باندھ رہا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا جو ہے اس کو جنون سا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ شخص جو ہے جنونی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ حیات آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ ایسے ہی کہتے رہیں گے، ان کے لیے عذاب ہے، وہ عذاب میں جکڑ دیے جائیں گے، والضلال البعید، اور وہی انتہائی گمراہی میں ہے۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب، کیا وہ اپنے آگے اور پیچھے آسمان سے زمین تک نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اگر چاہتے تو انہیں زمین میں دھسا دیتے، یا ہم ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیتے۔ ان واقعات میں ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کے ساتھ رجوع الی اللہ ہوتا ہے کئی ایک نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں شاید زمین کو اور آسمان کو، ان کے آگے اوپر جو آسمان ہے اور نیچے جو زمین ہے، کیا وہ ڈر نہیں رہے ہیں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں ان کے اوپر، جیسا کہ عذاب پچھلی قوموں پر ہم نے بھیجا تھا؟
قانون کا ذکر آیا ہے پچھلے سورہ قصص میں۔ ہارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، زمین میں دھسا دے سکتے ہیں تم کو، یا تمہارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں، جیسا کہ قوم ایکا والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ یہ عذاب تمہارے اوپر کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، ان تمام باتوں میں جو ابھی بیان کی گئی ہے نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، دانش مند ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتا، جو اپنی عقل سے کام لینا نہیں چاہتا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نشانی اس میں نہیں ہے۔ نشانی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو اس میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، میرا خالق و مالک کون ہے، یہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا بنانے والا کون ہے۔ یہ اگر سوچے گا اور غور و فکر کرے گا تو پھر یقیناً اس میں ان تمام آیتوں میں اس کے لیے نشانی ہوگی اور اسے جو ہے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔